السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سلمہ جاوید ہے اور میرا رول نمبر ہے جون 2027۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام الکریم کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ الکریم کا مطلب ہے عزت والا یا کرم والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارا حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اسی طرح سورۃ الانفال کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یعنی جو لوگ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں یہی سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، یعنی ان سے مراد مہاجر لوگ ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو جگہ دی اور مدد کی یہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہترین رزق ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کیا کرو۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ النور کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن پاک ہے اور ان باتوں سے جو بنانے والے ہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نا کمال فضل و شرف ثابت فرما رہے ہیں، یعنی ان کی پاکیزگی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ سچی اور پاکیزہ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور رزق کا وعدہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔